وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. हर किस्म की तारीफात तस्बीहात और तमजीदात अल्लाह मालिकुल अल्लाह जुल जलाली वल इकराम के लिए बेशुमार दरूद और सलाम हो मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मेरे भाइयों, जैसा कि आप साथी जानते हैं, रमज़ान मुबारक का महीना गुजरे हुए अभी चंद ही दिन हुए, अभी 3 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए, 1 आध दिन बाकी है, 19-20 दिन हुए हैं। रमज़ान मुबारक में मसाजिद में बड़ी रौनकें थी, नमाजियों की तादाद में बड़ा इजाफा था, बड़े लोगों के दिलों में दीन का शौक़ और जज्बा था। लेकिन जैसे ही रमज़ान मुबारक गया, अभी गए को ज़्यादा दिन नहीं हुए, 20-21 दिन में ही लोग ऐसे मसाजिद से भागे हैं
مساجد کو ایسے چھوڑا ہے جس طرح چھوڑنے کا کام ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہم نے دین کو کیا سمجھ لیا؟ ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کریں جس طرح ہمارا دل چاہتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں، ہماری اپنی مرضی نہیں ہے۔ ہم نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں۔ کون ہے جو اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے؟ کون سا ایسا شخص ہے جو اپنی مرضی سے اس دنیا سے گیا ہے؟ نہ ہماری اس دنیا میں آنے کی مرضی ہے، نہ جانے کی مرضی ہے، اور نہ ہمیں اتنی قدرت حاصل ہے کہ ہم جو رزق حاصل کرنا چاہیں، جس سے لینا چاہیں وہ لے سکیں۔ یہ ہمارے پاس قدرت ہی نہیں، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ جسے عطا کر دے، جسے دے دے، یہ اسی کا فضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا فضل دے دے، کسی کو نواز دے، تو تم اس کی خواہش نہ کرو، تم یہ نہ سوچو۔ اب اللہ نے ہمیں جتنے میں رکھا ہے اتنے میں ہی خوش رہنا آنا چاہیے، اسی پر ہمیں شکر کرنا آنا چاہیے، اپنے دائرے کے اندر رہنا آنا چاہیے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ انسان اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے، اپنے سے کم تر لوگوں کو، یعنی غریب انسان کو دیکھے۔ جب انسان اپنے سے بڑے انسان کو، امیر انسان کو دیکھے گا تو انسان ناشکرہ بنے گا کہ اللہ نے مجھے اتنا مال نہیں دیا، فلاں کے پاس اتنا مال ہے، فلاں کے پاس اتنا کچھ ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ اب یہ سوچ ہے، اس کی سوچ سے کیا نظر آتا ہے؟ پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہی چلتا ہے کہ اس کے مال کی حرص بڑھ جاتی ہے، وہ اللہ کی تقسیم پر خوش نہیں ہوتا، وہ اللہ کی تقسیم پر شک کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے نہیں دیا، اس کو دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ فرمایا کوئی شخص یہ خواہش نہ کرے کہ اللہ نے کسی کو نواز دیا، مجھے کیوں نہیں نوازا۔ آپ بھی اللہ سے دعا کریں، آپ بھی محنت کریں۔ بعض اوقات انسان محنت کرتا ہے پھر بھی اس سے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، یہ اللہ جسے چاہتا دے دیتا ہے۔ کچھ لوگ کم محنت کرتے ہیں، اللہ انہیں زیادہ دیتا ہے، کچھ بیچارے دن رات لگے رہتے ہیں، ان کو نہیں ملتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہمارے اختیار میں صرف یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دو راستے دکھائے ہیں، ایک صراط مستقیم ہے، دوسرا ایک شیطان والا راستہ ہے۔ ایک رب رحمان والا راستہ ہے، ایک شیطان والا راستہ ہے، ایک قرآن اور حدیث والا راستہ ہے، ایک شیطان والا راستہ ہے۔ یہ دو راستے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون بندہ دیندار ہے، اسلام پہ چلنے والا ہے، اور کون ایسا بندہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہے۔ ہمیں یہاں پہ آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ رزق وغیرہ کے معاملات بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ فرمایا کہ جتنے بھی جاندار اس دنیا میں موجود ہیں اس کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے ہم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمیں یقین ہی نہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ملے گا ہی نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے، آج ہم اسی کے پیچھے بھاگے پھر رہے، مارے پھر رہے۔ ہم نے اپنا دن اور رات ایک کر دیا ہے، پیسہ آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے،
چاہے وہ حرام کی ہو یا حلال کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو راستے دکھائے ہیں، دو راستے دکھائے ہیں۔ اب یہ انسان نے چلنا ہے، انتخاب انسان نے کرنا ہے، راستے کو انسان نے چننا ہے، چلنا انسان نے ہے اس راستے پر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں زبردستی نہیں کرے گا کہ انسان سیدھے راستے پر چل، یا اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ اس راستے پر چل، نہیں، اس کا ہمیں اختیار دیا ہے۔ زندگی کا ہمارے پاس اختیار موجود نہیں، موت کا اختیار موجود نہیں، کاروبار ہم کریں گے یہ اختیار ہے، فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا اس کا اختیار ہمارے پاس نہیں۔ ہم نے اپنی محنت کرنی، ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے، برکتیں اس رب نے ڈالنی ہے، دینا اس رب نے ہے، نقصان سے بچانے والی وہ ذات ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں بتا یہ رہا تھا کہ جب ہم اللہ کی مرضی سے اس دنیا میں آتے ہیں، اللہ کی مرضی سے جانا ہے، کیوں نہ ہو ہم زندگی بھی اسی طرح گزارے جس طرح وہ رب چاہتا ہے، جس طرح میرا رب چاہتا ہے۔ رازق کون ہے؟ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اولادیں کون دیتا ہے؟ پریشانیوں کو کون دور کرتا ہے؟ رنج و غم کو کون دور کرتا ہے؟ اولادیں دینے والا کون ہے؟ وہی اللہ، وہی اللہ ہے۔ کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے تو ہمیں اس اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے رابطہ کرنا چاہیے، اور اسی کی بات ماننی چاہیے۔ کیوں؟ اگر ہم اس کے بندے بن گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پریشان نہیں کرے گا۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ بڑے پرسکون ہوتے ہیں، وہ کم بھی ہوتا ہے تب بھی وہ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنا رابطہ، اپنا تعلق اللہ سے بنائیے، اور تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، انسان اللہ کو چھوڑ کر در کے دوسرے لوگوں کے سامنے جھک جائے، دوسرے لوگوں کے سامنے اپنا ماتھا ٹکا دے۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے، اسی کے سامنے اللہ سے ہی مدد طلب کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے انسان کو کھانے کے لیے بھی دینا ہے، پینے کے لیے بھی دینا ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے شفا بھی اللہ نے دینی ہے، پریشانی میں انسان چلا جاتا ہے پریشانی سے نجات بھی رب نے دینی ہے۔ تو ہمارا تعلق جب اللہ کے ساتھ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیوں نہیں پریشانیوں سے دور کرے گا۔ تو میرے بھائیو، جب رب نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں ایک مقصد دیا ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہو، اپنی مرضی سے نہیں جانا ہے، لیکن یہ دنیا میں اختیار ہے، دو راستے ہیں جس پر مرضی چلے۔ فرمایا میرا راستہ کیا ہے؟ میرا راستہ کیا ہے؟ میرا راستہ یہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت والا راستہ چنیے، عبادت والے راستے کو اختیار کیجیے، عبادت والے راستے کا انتخاب کیجیے، اس راستے پر چلیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم سے کوئی مال نہیں مانگا، کوئی دولت نہیں مانگی، کوئی رزق نہیں مانگا۔ ان اللہ هو الرزاق، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رزاق ہے، سب کو روزی دینے والا ہے۔ اب انسان کیا سمجھتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ اس کے راستے میں مال خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ ادا کرو، صدقات ادا کرو، انسان کیا سوچتا ہے؟ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نعوذ باللہ کوئی اللہ کو دے رہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تھوڑی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے لوگوں کا ہی بھلا کروا رہے۔ ہم جب قربانی دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ فرمایا جب آپ قربانی کرتے ہو، لاکھوں روپے کے جانور لے آتے ہو، فرمایا ہمیں نہ خون پہنچتا ہے نہ ہمیں گوشت ملتا ہے، ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم دیکھنا کیا چاہتے ہیں
فرمایا کہ تمہارے دل میں کتنا ڈر ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کا تقوی کتنا ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے آپ کے مال کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے، یہ مال دینے والے ہم ہیں، آپ کو بھی ہم نے دیا ہے اور سارے دنیا کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مال دیا ہے۔ اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا، اگر ہم خرچ کریں گے، اگر ہم اللہ کے راستے میں دیں گے تو میرے بھائیوں یہ ہمارے اپنے لیے ہے۔ یہ دنیا میں جو مال ہے یہ ہم نے چھوڑ جانا ہے، ہم نے اس دنیا سے جب رخصت ہونا ہے تو مال کو ساتھ لے کر نہیں جانا، یہ مال یہیں پر رہے گا، یہ ہمارے گھر یہی رہ جائیں گے، سب کچھ یہی رہ جائے گا، وہ مال بھی یہاں رہ جائے گا جو انسان نے حلال طریقے کے علاوہ حرام طریقے اختیار کر کے کمایا، دن رات ایک کر دیا، مال مال مالی مالی مال جمع کرتا رہا، مال جمع کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ الذی یحسب ان مالہ اخلدہ۔ فرمایا انسان مال کو جمع کرتے، مال کو جمع کر کے اس کو گنتا رہتا ہے، اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا، یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ یہ میرا مال ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جب رب کائنات کا حکم آتا ہے ایسے لوگوں کو گرفت میں لیتا ہے، جب پکڑتا ہے تو میرے بھائیوں بڑے بڑے اربوں پتی روڈ میں آ جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو مالدار تھے وہ فقیر بن جاتے ہیں، وہ غریب بن جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے کہ راستہ کون سا انتخاب کرنا ہے، کس راستے پر ہم نے چلنا ہے۔ رب نے بتا دیا میرا راستہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے تمہیں جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج ہم نے مقصد کچھ اور بنا لیے، آج ہم نے مقصد کچھ اور دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، دنیا کے پیچھے مارے پھر رہے کہ دنیا کو جمع کر لیں، بیٹوں کا کچھ بن جائے، اولاد کا کچھ بن جائے، کچھ کر کے چلے جائیں، کچھ نام کما لیں۔ اور میرے بھائیوں یہ مال بھی یہاں رہ جائے گا، نام بھی یہاں رہ جائے گا۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے جو اس کا مال تھا سب سے پہلے وہ مال ورثہ میں چلا جاتا ہے، وہ طرح کا اس کا لفظ شریعت نے رکھا ہے کہ یہ مال چھوٹا ہے، اب وارث اس کے بدل گئے ہیں، کمایا کس نے تھا، مالک بدل گیا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میرا نام ہوگا، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے سب سے پہلے اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے نا، نماز جنازہ چار پائی باہر رکھی ہوتی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں عبداللہ فلاں شخص کو اٹھا کے لے آؤ، کیا کہا جاتا ہے میت کو آگے لے آؤ، میت کو پیچھے کر دو، میت کو ادھر کر دو ادھر کر دو۔ آج نام کی خاطر، آج اپنی انا کی خاطر ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ انسان اس دنیا سے جاتا ہے، رب کائنات کیا فرماتے ہیں، تو اپنے نام کے لیے کرتا رہا، تو نے اپنی پوری زندگی اپنے نام کے لیے کھپا دی، اپنے نام پر خرچ کر دی، میرا نام اونچا ہو، میرا مقام اونچا ہو۔ رب کائنات فرماتے ہیں تو بھی اس دنیا میں موجود ہے، ہم نے تیرا نام بدلی کر دی، ابھی تیرا نماز جنازہ نہیں ہوا ہے، تیرا مال ورثہ کے حوالے ہو گیا، اب تجھے ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ اب اس دنیا میں جب تو تھا خرچ نہیں کیا تھا، مال کو جمع کیا تھا، کرتا رہا جیسے مرضی کرتا رہا، اب حساب تو دے گا، وارث وہ بنے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اپنی زندگیوں کو چیک کیجیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مقصد بتایا ہے، ہمیں جو مشن دیا ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، یہاں اس سے آگے یہ نہیں کہا کہ صرف رمضان المبارک میں عبادت کرنی، ایسا کہیں نہیں کہا، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ آج ہم نے صرف عبادت کو خاص کیا ہے رمضان المبارک کے لیے۔ رمضان المبارک میں ہم بڑے نمازی بن جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوتیں کر رہے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول جب رب کائنات کے سامنے گواہی دیں گے، فرمایا اللہ یہ میری امت تھی، یہ میرے لوگ تھے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ان لوگوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج ہم کب کھولتے ہیں؟ رمضان المبارک میں ہم پوچھے میں نے 3 قرآن مجید مکمل کر لیے،
میں نے 4 کر لیے ہیں، میں نے اتنے قرآن مجید میں پڑھ لیے ہیں۔ ابھی آپ پوچھیں 21 دن میں کتنی مرتبہ قرآن پڑھ لے، کتنی تلاوت کی ہے، کتنا رب کا قرآن پڑھا ہے، کتنے تلاوتیں کر لی؟ نہیں یار، ابھی وہ ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ رمضان المبارک میں بڑا ٹائم مل رہا تھا، اور میرے بھائیوں پھر ہم 11 مہینے بے نمازی ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اس نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نماز تو وہ ہے جب قرآن مجید شروع ہوتا ہے، سورۃ البقرہ اسٹارٹ ہوتی ہے، دوسری تیسری لائن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات آ جاتے ہیں۔ فرمایا ہدی للمتقین، فرمائیے جو قرآن مجید ہے یہ متقین لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں، فرمایا ان کے لیے یہ باعث ہدایت ہے۔ اور پھر فرمایا اس کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ متقین لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا کہ متقین لوگ وہ ہیں، فرمایا کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، رسولوں کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، ہم نے سن کر غیب پر ایمان لایا ہے۔ یؤمنون بالغیب، اور پھر آگے فرمایا وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا متقی لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ابھی قرآن مجید شروع ہوا ہے، دوسری تیسری لائن ہے، قرآن مجید کھول کر ترجمہ پڑھنے کی کبھی کوشش کریں، اردو میں تراجم موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں، کبھی کھول کر تو دیکھیں۔ قرآن مجید شروع ہو رہا ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، یہ قرآن مجید کی ایسی سورت ہے، یہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پہلی سورت کو نماز میں فرض قرار دیا، اور آگے فرمایا کہ متقی لوگ کون ہے؟ فرمایا جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، فرمایا متقین لوگ وہ ہیں جو آپ پر قرآن مجید نازل کیا گیا، جو شریعت نازل کی گئی وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پہلے شریعت نازل ہوئی من قبل اس کو بھی وہ مانتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور متقین لوگوں کو آخرت کا بھی پتہ ہے کہ آخرت آئے گی، یہ متقین لوگ ہیں۔ اور پھر اس میں صفت میں کیا بیان کرنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، جو سب سے پہلے نمبر پہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ متقین کی صفت ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو صفت بیان ہوئی ہے وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ صرف رمضان میں پڑھتے، کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، فرمایا اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور رب کو سجدہ کیجئے۔ اور فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کیجئے، کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، حتیٰ کہ موت آ جائے، حتیٰ کہ موت آ جائے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم نے عبادت کر لی وہ کافی ہو گئی؟ اور میرے بھائیوں یہ بالکل غلط سوچ ہے، بالکل غلط رویہ ہے۔ کھاتے ہم پورا سال ہیں، نعمتیں پورا سال استعمال کرتے ہیں، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، رمضان المبارک میں صرف نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان المبارک میں صرف تلاوت کرتے ہیں، رمضان المبارک کے ہم مسلمان بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں 12 مہینوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے جس نماز کو چھوڑ دیا، فرمایا قد افلح المؤمنون، فرمایا کہ مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ کون ہے مومن؟ آگے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا کہ جن کی نمازوں میں خشوع ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ رب کے سامنے رکوع کرتے ہیں، وہ سجود کرتے ہیں، وہ رب کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ المومنون 18واں پارہ یہ شروع ہے، 7-8 مومنون کی صفات بیان کی ہے۔ سب سے پہلی صفت یہ بیان کی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
کہ مومن تو وہ ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، خضوع ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے آخر میں یعنی کہ مومن کی صفات ہے، یہ 4 دیواری ہے، 2 دروازے ہیں۔ شروع میں بھی نماز والا دروازہ ہے، فرمایا کہ جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہوگا یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، فرمایا مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے نمازوں کو ضائع نہیں کرتے، اپنے نمازوں کو وقت پر پڑھتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہم اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں شاید میں حافظوا علی الصلوات، فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، فرمایا کہ خاص کر درمیانی نماز عصر کی نماز ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، فرمایا خاص کر عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس بندے نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کے سارے اعمال برباد۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ کسی امام کا قول نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے شرک کیا۔ آج ہم پھر بھی ان نمازوں کے پیچھے ہیں، نمازوں کو چھوڑے ہوئے بیٹھے ہیں، نام مسلمان ہے، آبادی مسلمانوں کی ہے، مساجد خالی ہیں، ہمارا لباس مسلمانوں والا نہیں، ہمارا چہرہ مسلمانوں والا نہیں، ہمارے اعمال مسلمانوں والے نہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے نام کیا ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اس طرح کے نام ہے، نام سے پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے۔ ورنہ مسلمان تو ایسا تھا، مسلمانوں کو جب دیکھ لیا جاتا تھا لوگ پہچان جاتے تھے یہ مسلمان ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، پیغمبر کی سنت ہے، سنت رسول ہے، لباس سے پتہ چل جاتا تھا، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے کہ مسلمان آ رہا ہے۔ آج کل پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان کو۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو چیک کیجئے، اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کیجئے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، اپنے گھر والوں کو خود بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ اور میرے بھائیوں جب ہم خود نہیں نماز پڑھیں گے گھر والوں کو کس منہ سے دعوت دیں گے؟ آج پورے گھر کے گھر بے نمازی، پورے کے پورے گھر کے گھر بے دین، آج پورے کے پورے جو گھر ہیں وہ شیطان کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں پھر ہم جتنا مرضی کما لیں، جتنا مرضی ہمارے پاس آ جائے، پریشانی ہمارے گھر سے نہیں جائے گی، ہمارے گھروں میں پریشانیاں رہیں گی۔ جب ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوگی، نمازیں نہیں پڑھ جائیں گی، جب بے نمازی ہمارے گھروں میں موجود رہیں گے تو میرے بھائیوں ہو ہی نہیں سکتا گھر میں برکت آ جائے، گھر میں سکون آ جائے۔ کوئی نہ کوئی پریشانی رہے گی، کوئی نہ کوئی مصیبت رہے گی، چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ کیوں؟ یہ رب کا نافرمان ہے، رب کی نافرمانیوں پہ تلا ہوا ہے۔ اور اب پھر رب کی نافرمانی کرنے کے بعد پھر یہ چاہتا ہے سکون بھی مل جائے، نمازیں بھی چھوڑ دوں، سکون بھی مل جائے، رب کا نافرمان بھی بن جاؤ، سب عمل بھی ہو جائے، گھر میں سکون ہو، گھر میں لڑائی نہ ہو، گھر میں جھگڑا نہ ہو، گھر میں فساد نہ ہو، گھر میں حرام نہ ہو۔ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب انسان بے نمازی ہوتا ہے، جب انسان نماز سے دور ہوتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، شیطان کا ساتھی ہوتا ہے، اور شیطان کا ساتھی ہوتا ہے، جس کا ساتھی ہوتا ہے اس کے گھر آنا جانا بھی ہوتا ہے، اور جس گھر میں شیاطین ہوتے ہیں وہاں پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں آئیے، جس طرح ہم نے رمضان مبارک میں عبادتیں کی ہیں، کوئی بندہ عبادت کی وجہ سے نہیں مرا، روزے کی وجہ سے نہیں مرا کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے
یہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس نے عبادتیں کی تھی، تراویح پڑھی تھی، یہ بندہ تراویح کی وجہ سے مر گیا، اس نے نمازیں پڑھی تھی، نمازوں کی وجہ سے مر گیا۔ نہیں، کوئی نہیں مرتا میرے بھائیوں، کوئی نہیں مرتا۔ جب ہم ایک مہینہ عبادت کر لیتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہوا، اس کا مطلب ہم کر سکتے ہیں، لیکن کر کیوں نہیں رہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر کیسی کوئی کمی ہے، کیسی کوتاہی ہے کہ رب ہمیں اپنے سامنے کھڑا نہیں ہونے دے رہا؟ ہمیں توفیق نہیں مل رہی۔ اپنے آپ کو چیک تو کیجئے، مسئلہ کیا ہے؟ ہم ہر جگہ پہ جاتے ہیں، ہر جگہ پہ چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں اپنے سامنے کیوں نہیں کھڑا کر رہا؟ یہ ہماری کوئی کمی ہوگی نا۔ اور میرے بھائیوں، جو ہم نمازیں پڑھ بھی رہے نا، تو اللہ کی توفیق ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، پکا سچا دیندار بنا دے۔ اور میرے بھائیوں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب انسان نمازی بن جاتا ہے پھر غلط کاموں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، برے کاموں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، غلط کام بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی نماز میں کوئی خلل ہے۔ کیوں؟ نماز تو جب بندہ پڑھتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ قرآن یہ کوئی نماز پڑھنے والا بندہ یہ غلط کام نہیں کر سکتا، برے کام نہیں کر سکتا، یہ اچھا بندہ ہے، یہ دیندار ہے، شریعت اس کو کہتی ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ غلط ہے تو اس کی نماز میں کوئی خلل ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو چیک کر لیجئے، کچھ نہیں ہوتا۔ 10-15 منٹ کی ایک نماز ہوتی ہے، دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے، اور یہ تو آپ دیکھیں 50 نمازیں رب نے 50 نمازیں فرض کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی واپس آ رہے ہیں، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا کیا تحفہ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے تحفہ کیا دیا؟ فرمایا میرے رب نے مجھے 50 نمازیں دی ہیں، 50 نمازیں دی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ ایسا کریں اللہ کے پاس سے واپس جائیں، جا کر کچھ کمی کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ میری امت کمزور ہے، 50 نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، ہم درد نبی ہے امت کو سوچ رہے ہیں کہ میری امت پر یہ بھاری نہ ہو جائے، یہ 50 نمازیں میری امت کیسے پڑھے گی؟ امت کا درد لیے ہوئے، امت کا غم لیے ہوئے واپس رب کے پاس جاتے ہیں، اللہ تھوڑی کمی کر دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو میرے نبی 45 کر دیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ کم گئے، اس طرح آپ پہ جاتے رہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 نمازیں ہیں، یہ 5 نمازیں ہیں، میں نے فرض 50 کی تھی، لیکن میں رب ہوں، میں رحیم ہوں، میری رحمت بڑی وسیع ہے، اگر تیری امت یہ 5 نمازیں پڑھے گی میں رب اسے 50 کے اجر عطا فرماؤں۔ اتنے غمخوار نبی، اتنے ہمارے لیے قربانیاں دینے والے نبی، 50 سے 5 نمازیں کروا دی، نبی نے بھروسہ کیا۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں رب کے پاس کس منہ سے جاؤں، کس منہ سے جاؤں؟ 5 نمازیں مجھے امید ہے میری امت پڑے گی، لیکن افسوس میرے بھائیوں، آج پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پر بھروسہ کیا تھا، جو آپ پر بھروسہ کیا تھا، آج اس بھروسے کو بھی توڑ دیا۔ پھر ہم کہتے ہیں نبی کی سفارش ہمیں ملے گی، نبی کی شفاعت قبول ہوگی، جب نبی نے ہم پر بھروسہ کر کے 5 نمازیں لے کر دی ہے، میری امت پہ کہیں بھاری نہ ہو جائے۔ نماز تراویح کچھ دن پڑھائی، دوبارہ نہیں پڑھائی، رش اتنا ہو گیا کہ کہیں میری امت پہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی، اتنے امت کے لیے خیر خواہ نبی، امت کے لیے وزن برداشت نہ کرنا کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ اس نماز کو، نماز تراویح کو فرض نہ کر دے۔ میرے بھائیوں، نماز تراویح فرض نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ نماز تراویح فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف روزہ رکھتا ہے، تراویح نہیں پڑھتا، روزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح اس لیے نہیں لگاتار پڑھائی کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس کو فرض ہی نہ کر دے، میری امت کہیں پھنس نہ جائے، مشکل میں نہ آ جائے۔ تو میرے بھائیوں، نبی نے اتنی آسانیاں کی ہیں، 5 نمازیں ہو گئی ہے، نماز تراویح فرض نہیں ہے،
لیکن اس کے بڑے فضائل ہیں. لیکن میرے بھائیوں آج ہم نے نبی کے بھروسے کو توڑ دیا ہے. جو ہم پر اعتماد کر دیا ہے نبی کا سامنا ہم کیسے کریں گے؟ کس منہ سے جائیں گے؟ نبی نے اگر پوچھ لیا یا 50 سے 5 کروا دی تھی اب یہ بھی نہیں پڑیں گے، کیا جواب دیں گے؟ سفارش کے حق میں تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ نبی سفارش کر دے گا. ایسے سفارشیں نہیں ہوگی الا لمن اذن له الرحمن، اور میں سفارش بھی اسی کی ہوگی رب رحمان جس کے حق میں کہے گا اس کے سفارش کرو. میرے بھائیوں یہ نمازیں پڑھ لیں. میرے بھائیوں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. دین کی طرف واپس آ جائیں. 20-21 دن پہلے بھی تو ہم پڑھتے تھے، اب بھی پڑھ لیں. جو سستیاں ہوئی، غفلتیں ہوئی، جو بھی کچھ ہوا، آج رب کے سامنے پیش ہو جائیں، رب کی عبادت کریں. یہی مقصد ہے. ان عبادات سے، نماز سے آپ کا کاروبار متاثر نہیں ہوگا. ان نمازوں کے ذریعے آپ کو کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے کاروبار میں برکتیں آئیں گی، آپ کے گھروں میں برکتیں آئیں گی. اللہ آپ کو وہاں سے دے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. میرے بھائیوں اسی میں ہماری فلاح ہے، کامیابی ہے. دنیا میں بھی ہم کامیاب و کامران ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اپنے بارگاہ کو قبول و منظور فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين.